ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا۔ مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی حرج نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے۔ کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم، بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا۔ میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے۔ آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے۔ دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی۔ بیٹیاں پریشانی کا فون کر دے تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے۔ کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے، روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے۔ بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں، جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں۔ تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل نے۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے، تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ، بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا۔ اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے، تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب ہاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب ہاجرہ نے تربیت دی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے۔ اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔
اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر نہیں آئے، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا، واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی، آئے نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے، 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیعہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے، میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا۔ میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو رب کریم والا بنایا، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو۔ اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی، ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے، اور پھر جو آیت نمبر 18 نے کہا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے منہ پھیر پھیر کے نہ جا، پھیر پھیر کے نہ جا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تربیت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھرا کر، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ نہ پھرا کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں منہ پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو وہ پسند ہی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اترائے۔ ابھی بھی رواج ہے، کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے دوستوں سے، ایسے نہ وہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں، ابھی بھی وہ فرق، جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آجزی کا درس دیا اپنی اولاد کو، آجزی کا،
ان کو ادب سکھایا، ان کو انکساری سکھائی، لوگوں کے اندر مل بیٹھنے کا درس دیا۔ جو آدمی انکساری والا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، یوں سمجھو اسے شہد لگا ہوا ہے، دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے۔ جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کو آپ اکڑنا سکھا دیں، جس بچے کو آپ کہیں بس تو ہے اور کوئی بھی نہیں، اس کی اپنی زندگی بھی اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا دیا ہے، اپنے بچے کو اچھا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے منہ پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند۔ ہارون رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائیں گھر آ کے، تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے، یہ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا، جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے، اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا، یہ وہیں آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا، پہلے مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ باندھ کے چودھری صاحب نے کہنے سے میرے منڈے نو مارے تو 8000 کا مولوی ہے، اور میرا بیٹا تو 8000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے، تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ بچے فری میں مفت میں حافظ جی مفت میں حفظ کراتے ہیں، خدا جانے محترم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے، اور بچے کے ماں باپ آ کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو، اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے؟ وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا؟ یہ رویہ ہے ہمارا۔ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا۔ ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے بس بس بیٹا ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا، ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا، اب تو بالکل ٹھیک ہے، پیر اساں بھی رکھے نے، یہ کیا تیرا طریقہ ہے، تو تو پیچھے لگ گیا ہے، یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے؟ ہارون رشید بادشاہ، ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ، امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے، ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے، شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو، اور پیر دھلا رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر، مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے، سراہی پکڑی ہے، لوٹا پکڑا ہے، استاد جی پیر دھو رہے ہیں۔ ہارون رشید غصے سے اترا، ساتھ بہت سارے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا، مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے؟ کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے، تو پانی ڈال رہا ہے، تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں، بیوقوف، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے، ایک ہاتھ سے پیر پہ پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے دھو، اس لیے کہ باندھ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر، بیٹے یاد رکھ، اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو تو آگے بڑھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا شخص ہے، ثانی عمر کہا گیا، ثانی عمر کہا گیا ان کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت صالح بن کسان ایک محدث تھے مدینے کے، ان کے شاگرد تھے۔ بچوں کو ہم آج ہی کہاں بچے ادب کرتے ہیں ساتھ جا، کہاں ادب کرتے؟ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا جی ہم ادب کرتے تھے جب تک استاد ٹیوشن نہیں لیتے تھے، اب استاد بھی تو ٹیوشن لے کے پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے، تو نے قیمت کیا ڈالی ہے؟ استاد کچھ بھی کر لے، استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی، لیکن وہ لب و لہجہ ہمارا موجود ہے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا، کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی، تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا، کچھ بیان کریں۔ میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے، تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا، لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق محسوس کیا ہے۔ ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی ہمارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے، وہ آج بھی استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے، آج بھی صاف کرتا ہے۔ ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا، لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی آتلا آیا ہے، انگریزی والا آیا ہے؟ میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے، اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں
بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی. اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی, لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے, ابھی بھی خانقاہوں میں ادب ہے, یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود. وہاں سے تو رخصت ہو گیا, وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا الا ماشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے, باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا. حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی. ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے, جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد. تو ان کے پاس چھوڑ گئے, کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا, اس کی روحانی تربیت بھی کرنا. ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے, ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے. تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا, عمر کیا بات ہے, تیری ایک رکعت رہ گئی. تو کہنے لگے, استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا, شیشے کے آگے کھڑا تھا, تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا. حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا, فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا, کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی. آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ, اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی, پوری رکعت چھوڑ دی ہے. ابا جی بہت بڑے تاجر تھے, پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا, ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا, پیسے دے کے, گھوڑا دے کے, فرمایا مدینے جاؤ, اور سیدھا مدینے آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا, بلایا نہیں, زبردستی پکڑا, اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا, حجام کی دکان پہ لے گئے, فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو. نے بال کاٹ دیے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے. کہنے لگے, حضور یہ کھاتا ہے اس کے والد کا, میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے, جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے. تو اس کے والد کہتے ہیں, آپ ذرا ذرا سے بھی بات, ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت, ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں, معاشرے کو دینا چاہتے ہیں, ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت لقمان کہنے لگے, بیٹے تو چہرہ رخسار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر, اکڑ کے نہ چل, اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند. تو کیا کر, وقصد فی مشیک وغضض من صوتک, درمیانی چال چل, آواز کو پست رکھ. ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا, میں نے سارے لاڑ دیکھے ہیں, میں نے ہر خواہش پوری کی ہے. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ضرور خواہشات پوری کریں, اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بچے کو معتدل رکھیں, اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں, اسے پتہ ہو, وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو. بچے کو درمیانہ رستہ, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما علم نقتصد, جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا. اور خیر الامور اوسطھا, سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے, جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی. بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں, ان کو ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی. دو چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں, ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے, ہمیں لاوارث نہیں ہونا چاہیے. جس جانور کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا, اسے جس وقت جس کا دل چاہتا ہے مار دیتا ہے, اور جس کے گلے میں کسی کا پھٹا ہوتا ہے بچا رہتا ہے. تجھ سے در در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. ایک تو وارث والا بندے کو لاوارث نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے وارثوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے, میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے. اللہ بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب, تو آ تو صحیح نا مسجد میں, میری توجہ کرانا. تو نماز پڑھے گا تو میں تجھے ثواب دوں گا, تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے اجر دوں گا, تو حقوق العباد پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چھلک چھلک کے آئے گی, اس میں شک نہیں. لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا نا, اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے سزا دوں گا. ایک تو وارث والے بنے, لاوارث نہ بنے.
اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کوئی وارث ہے، میرے اگر کوئی آقا ہیں، تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ نسبت بندے کو بچا دیتی ہے۔ جب کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستّی خیرہ، میں کہتا ہوں اسے ساری خیر ہی ہوتی ہے، 7-8 نہیں، ساری خیر ہی ہوتی ہے۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں۔ جب کوئی وارث ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ادھر آتی نہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بلے شاہ دیو جانے مینوں اپنی توڑ نبھا لیندے۔ یاد رکھیں، لاوارث اور بے وارث نہ بنے۔ جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتے کہتے کماتے کھا موج کر، اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائے، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائے۔ جڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائے، اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی۔ حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں۔ محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب، اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تو کافر کو۔ بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی، اگر تو کہتا ہے مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسل ہی مان جائیں گی، یہ نہیں۔ اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب، کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب، تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے۔ اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔
اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے، آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو میرے ساتھ بات کر، بچے کو چھوڑ، میرے ساتھ بات کر، وہ سامنے۔ اور ویسے بھی بندہ غیور ہوتا ہے، یار مجھے زیادہ تو نہیں، چلے میں اتنا سیانا تو نہیں، اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو ٹھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے، ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو، لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو نے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے پہ سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے۔ تو غلط کام کرتا ہے۔ باہر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، میلی آنکھ، وارث جیندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں۔ جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے، میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود۔ اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات، مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا، فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، کہنے لگا جی میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ پھر پوچھا ماں دینو کا، کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبد القادر کا بتاتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے، اسے نہیں پتا خدا کا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کوئی وارث ہوتا ہے جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارث کی ہوتی ہیں۔ جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے، لاوارث بن کے زندگی نہ گزارے۔ ہم نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں، بیعت بھی رسمی، عقیدت بھی رسمی، ارادت بھی رسمی، رسم ہی رسم، نام لکھوانے کے لیے بس کہہ دیا فلاں جگہ ہے۔ او بھائی جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں، تازی بارش ہوئی، ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے ہیں۔ وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابے نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا، کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو، پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا،
جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا؟ اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ ایک انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی، ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے، ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے، کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہا حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔
مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر, تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے, جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے, کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو. رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا, کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی, تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے, کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی, آدھی رات کے وقت آدھی رات تک انتظار کرتا رہا, پہرے دار کوئی نہیں, تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا, میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے, اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے, ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے, میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا, سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا, کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا, مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے, لاوارث ہوں میں, اور کتنا تجربہ کرے گا, بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے, مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے, ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے, ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں, 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا, رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت, سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو, نسبت ہے بڑی چیز. جانے تگو دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا, نسبت, خالی دامن ہی مل گیا, تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں, ان کو مضبوط کریں, ان پر محنت کریں, ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت, یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے, عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے, جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا, اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے نصیب ہو, اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے. روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے. مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ, ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا. اس عالم میں, اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں, وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا تھا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا, تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں, کہاں مرید ہو گیا؟ تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے.
خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ تو آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول۔ یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں، سورج کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل اس طرح کر، باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بہار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتا ہے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا،
وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی؟ اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتے، فٹافٹ نکل، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لی، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے۔